بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر، آئی ایم ایف کا آج ریویو تھا اور ابھی منسٹری آف فائنانس نے آگاہ کیا ہے کہ ریویو بورڈ نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور پاکستان کو جو ہے بہت جلد اگلے 2 سے 3 دنوں میں $70 کروڑ مل جائیں گے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں $8.2 ارب ہے، آج ہی فگر آیا تھا، یہ جو ہے اب $9 ارب کے قریب آ جائیں گے۔ اس سے جو ہے باقاعدہ طور پہ اور جگہوں سے جو سرمایہ کاری رکی ہوتی ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے پھر 9 کے بعد واپس سے ایک دفعہ $10-11 ارب پہ ریزروز پہ پہنچ جائے۔ اب صورتحال کیا ہے، آئی ایم ایف پروگرام جو یہ والا تھا وہ کیا تھا ایکچولی، اور مارکیٹ میں کیا ہو رہا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف پروگرام جو تھا یہ ہمارا ایک سٹاپ گیپ پروگرام تھا، ایک جسے کہتے ہیں برج پروگرام تھا۔ یہ جو ہے جولائی میں ملا تھا اور آئی ایم ایف نے جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کے علاوہ جو ہے اس وقت کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے جو ہے لیڈرشپ سے بھی ملی اور ان سے کنسنٹ لی، اور اس کے بعد ایک 9 مہینے کا $3 ارب کا پروگرام ملا۔ یہ اگر اس وقت پروگرام نہ ملتا تو شاید پاکستان اپنے قرضوں میں ڈیفالٹ کر جاتا اور پی ڈی ایم پورے 18 مہینے میں اپنی جو ہے صرف ایک ریویو کر سکی تھی مفتاح اسماعیل کا، اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ تو یہ ایک لائف لائن ملی تھی جس میں میں یہ کہوں گا کہ سب کا کنٹریبیوشن تھا، پی ڈی ایم کا بھی تھا، ایس آئی ایف سی کا بھی تھا، جو ہے پھر پی ٹی آئی کا بھی تھا، اور جو ہے ایک پروگرام ملا تھا۔ اس پروگرام میں جو ہے 3 حصے تھے۔ پہلی قسط $1.2 ارب کی پی ڈی ایم حکومت کو ملنی تھی، پھر اس کے بعد دوسری قسط جو نومبر میں ملنی تھی، نومبر میں ریویو ہونا تھا، دسمبر میں ملنی تھی، اب وہ الحمدللہ جنوری میں مل گئی ہے۔ اب آخری قسط الیکشنز کے بعد نئی حکومت کو ملنی ہے۔ اب الیکشن ہمارا انشاءاللہ 8 فروری کی تاریخ تو ہے اور یہ خیر خیریت سے ہو جائے، اور جو ابھی تک معاشی جسے کہتے ہیں جو آئی ایم ایف نے اہداف دیے ہوئے، جو نظر یہ آ رہا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، جو ہے ہماری گورنر صاحبہ بول رہا ہوں، جو فائنانس منسٹر صاحبہ ہیں، وہ جو ہے اس کو کافی محنت کر کے جو ہے پورا کر رہی ہیں۔ ایف بی آر نے 6 ماہ کے ٹارگٹ دسمبر کے پورے کیے ہیں، ریزروز بھی دسمبر میں کچھ بڑے تھے، آخری ہفتے میں ہم نے دیکھا 2 ہفتوں میں، تو اس سے جو اسٹیٹ بینک کے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کے ٹارگٹ ہیں وہ بھی پورے ہوئے ہیں، اور جو ہے مجھے کافی امید ہے کہ یہ جو ہمارا بجٹ خسارے کے نمبر ہیں وہ بھی پورے ہو گئے ہوں گے۔ تو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آخری قسط بھی جاری ہو جائے گی، اور جو ہے مارچ تک وی آر ویل کورڈ۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خود اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ $4 سے $4.5 ارب کا گیپ ہے۔ منسٹری آف فائنانس نے جو ہے اور وزیر اعظم جو ہمارے کیئر ٹیکر ہیں انہوں نے یو اے ای گورنمنٹ کو کہا کہ آپ $2 ارب ہمارے جاری کر دیں۔ منسٹری آف انرجی جو ہے ہماری وہ اس وقت سعودی عرب میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ ریکوڈک کا کچھ سودا ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے کویت وغیرہ ادھر ادھر جو ہے ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد $2-3 ارب کا بندوبست ہو جائے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس سال جو کمرشل بینک سے بوروئنگ کرنی تھی وہ اب تک پوری نہیں ہو سکی ٹارگٹ، اور جو بانڈ سے پیسے ہمیں لے کر آنے تھے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہو جائیں گی اگر الیکشنز ہو جائیں، الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو جائیں، ایک شفاف حکومت آ جائے، چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ 2/3 سے ہو، چاہے وہ سادہ اکثریت سے ہو۔ اور بات یہ ہے کہ اگر وہ جس کی بھی حکومت آئے وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے اور وقتی طور پہ سیاست کو سائڈ پہ کر دے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہر روز ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے ریزیوم کر دیا تھا، ای سی پی نے اس کو جاری نہیں کیا، ای سی پی نے جو ہے الیکشن وہ سپریم کورٹ میں اس پہ اپیل ڈال دی ہے، کل اپیل کا جو ہے ہیئرنگ ہے، اور ہوپ فلی کل ہی جو ہے اس پہ فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اب فیصلہ کیا آتا ہے، اس فیصلے کے بھی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ حق میں آنا بلے والوں کے اور فیصلہ حق میں نہ آنا، یہ تمام جو ہے سوالیہ نشانات اگلے آنے والے الیکشن پہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر سوالیہ نشانات آئے جیسے بنگلہ دیش میں بھی آئے ہیں ابھی، تو وہ پھر جو آپ کو ریکوائرڈ فائنینسنگ چاہیے وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہی الیکشنز ہوں سب بڑا دل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اور معیشت پہ جو ہے جو نکات ہیں اس پہ ایک طے کر لیں کہ یار ہم نے اس پہ ایک دوسرے کی جو ہے نا لیگ پولنگ نہیں کرنی۔
سیدھی سی بات ہے، جس کی بھی حکومت آئے گی یہ IMF کا پروگرام تو ختم ہو جائے گا جیسے تیسے کر کے۔ اگلا پروگرام جو میں سمجھتا ہوں، جو میں معیشت کا طالب علم ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے سخت ترین پروگرام ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کا ڈیٹ بہت تیزی سے انسسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی بھی بس بالکل نوچ پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کیا سولوشنز ہونے چاہیے، کیا اس کے لیے ہمیں تدابیر کرنی ہے، کیا کیا قدم اٹھانے ہیں، یہ جو ہے ایک پارٹی کی یا ایک SIFC کی فیصلہ سازی اس پہ کافی نہیں ہے۔ اس میں ایک نیشنل یونٹی چاہیے ہوگی، وہ بڑا اہم رول ادا کرے گا۔ اب اسی چیز سے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا IMF پروگرام اپروو ہوا ہے، کل ہمارے مارکیٹ میں جو ہے ٹی بل آکشن ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ 0.5% کے قریب شرح سود نیچے آئی ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی 700-750 پوائنٹ بڑھی، تو اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھ رہی ہے۔ شرح سود جو ایک زمانے میں 24% تک چلا گیا تھا کائبور کا ریٹ، اب وہ 21% کے قریب آ چکا ہوا ہے، تو ایک سال کا لو لگ گیا ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 2024 میں اگر مہنگائی کم ہوتی ہے آہستہ آہستہ تو شرح سود بھی نیچے آ جائے گا۔ شرح سود کو نیچے آنا اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی جتنی آمدنی تھی ٹیکس آمدنی، اس کا 90% سے زیادہ جو ہے سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے، اور وہ جو ہے پاکستان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم قرض لیتے تھے، قرض اتار دیتے تھے، پھر ہم نے بعد میں قرض لینا شروع کیا، اس سے صرف سود اترنا شروع ہوا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قرض سے سود بھی ناکافی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کے خسارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ ایک ہمیں جو ہے بڑا ایک جسے کہتے ہیں کرائسس نما سچویشن ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ جو میں آپ کو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا ریویو مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرا ریویو جو ہے اب یہ PDM حکومت کیئر ٹیکر حکومت نہیں کرے گی، وہ کرے گی آنے والی حکومت، اور وہ الیکشنز کے بعد جو حکومت آئے گی ان کے لیے ممکن ہوگا۔ پھر جو آنے والی حکومت ہوگی وہ ہی فیصلہ کرے گی کہ آیا نئے IMF پروگرام میں جانا ہے یا ان کے پاس کوئی اور چوائس ہے یا کوئی اور ماڈل ہے۔ آج سے 6-8 مہینے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے پاس پلان B بھی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور IMF پروگرام کو کوشش کرے گا بائی پاس کرنے کی، جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب، UAE اور ادھر سے ملا کے 20-30 ارب ڈالر آئیں گے، جو ہے اس سے ہم اپنے قرضہ جات بھی اتاریں گے، چیزیں بھی ٹھیک کریں گے۔ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے امیڈیٹلی آ جائے گا، پاسبل ضرور ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کے پاس ایسٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ اب ہم ایسٹ گنوا تو دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایگریکلچر ہے، لینڈ ہے، ہمارے پاس مائننگ ہے، ہمارے پاس XYZ ہے، اس طریقے سے کوئی جو ہے نا انویسٹڈ نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے اوور نائٹ آپ کو کوئی 30 ارب ڈالر نہیں دے سکتا۔ آج میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ پرانی بات ہے، 2017-18 میں سعودی عرب اور UAE نے ملا کے 30 ارب ڈالر ایجپٹ میں ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ہمیں بھی اس طرح کی ایک رقم آ جائے گی، لیکن جو میں بھی سمجھا ہوں کہ یہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں UAE، سعودی عرب وغیرہ بھی بہت چینج، انفیکٹ چائنا بھی بہت چینج ہو گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی اپنے ملک میں ٹیکس لینے لگ گئے۔ سعودی عرب میں ویٹ لگ گیا ہوا ہے، کارپوریٹ پہ ٹیکس لگ گیا، UAE پہ کارپوریٹ پہ ٹیکس لگ گیا، ویٹ لگ گیا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے جو ہے اپنی فری گرانٹس دینا بند کر دیا، جو پہلے ہر سال وظیفے لگائے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم اپنے ٹیکس پیئر سے پیسے لے رہے ہیں تو وائی ناٹ پاکستان۔ ابھی SIFC فیصلہ کر رہی ہے کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگا دے، ہول سیل پہ ٹیکس لگا لے، اور اس کے علاوہ جو ہے ریئل اسٹیٹ پہ بھی ٹیکسز لگا لے۔ تو یہ ایک اچھے اقدامات ہوں گے۔ جب آپ کے ٹریڈنگ پارٹنر یا آپ کی فرینڈلی کنٹریز یہ دیکھیں گے کہ پاکستان بھی سیریسلی اپنے ٹیکسز لگا رہا ہے، ابھی جیسے ہم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں جو ہیں بڑھا دی ہیں اور اس کی سبسڈی ختم کر دی ہے، تو وہ جب وہ دیکھیں گے کہ وہ سیریسنس، تو پھر وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ بھی کریں گے، وہ آپ کو فنڈ بھی دینا شروع کر دیں گے، تاکہ ان کو ڈر نہ لگے کہ جی ہم جو پیسے دے رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے ابھی دیکھیں ہم UAE سے واپس رول اوور کی بات کر رہے ہیں، سعودی عرب سے ہم نے رول اوور کرایا تھا، چائنا سے رول اوور کرایا تھا۔ اب ہماری فرینڈلی کنٹریز بھی کہتے ہیں بھائی آپ کو جو پیسے دیتے ہیں آپ اس کو رول اوور کر لیتے ہیں اور آپ مزید آگے مانگتے ہیں، اب اس سے بہتر ہے اب آپ ایسے ٹریڈ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اپنا اثاثہ بھیج دیں۔ تو لیکن اثاثے بھی ہمارے ریڈی ٹو سیل ایسے نہیں ہے۔ ابھی جیسے ڈسکورس آپ کہہ رہے پرائیویٹائزیشن نہیں کریں گے، PIA از آلریڈی لاس میکنگ اینٹی، تو اس کا لاس سارا ایک حکومت اپنی کمپنی بنا کے رکھے گی اور ایک لاس فری کمپنی باہر بھیج دے گی، وہ کتنے کی بکے گی؟ پاکستان کو تو سال کا 28-30 ارب ڈالر چاہیے، وہ آدھا ارب ڈالر دے دے گی، 1 ارب ڈالر دے دے گی۔ ریکارڈ ایک کی جیسے مثال دی کہ اگر آج شروع کریں گے تو وہ 2028-29 میں جا کے پہلا کلو تانبا نکلے گا اس میں۔
ریفائنری جو ہے سعودی عرب اگر لگاتی ہے تو اس کے لیے مشینری آئے گی پاکستان کو, وہ قرض اتارنے کے لیے پیسے تھوڑی ملیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, بٹ فنگرز آر کراس, روپیے میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, اسٹاک مارکیٹ کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے. اوور آل جو ہے ابھی تک تو چیزیں صحیح ہیں, آخری قسط بھی مل جائے گی. آل آئیز آن اور ول بی آن الیکشنز ناؤ. بہت بہت شکریہ.